نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد الانبیاء، افسر الانبیاء، جان جہاں، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق بخشی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا سے وصال بھی فرمایا۔ یاد رکھا جائے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی بڑی شان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس ساری کائنات کے وجود سے پہلے بھی نبی تھے، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت کا جو اعلان فرمایا وہ 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خبر جو ہے عبد المطلب کو جا کر دی گئی، تو وہ بڑے خوش ہوئے اور گھر آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، بوسہ لیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام رکھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام رکھا احمد، زمین پر محمد، آسمانوں پر احمد۔ باقی کتابوں میں جو ہے احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، قرآن مجید کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذکر فرمایا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام رکھا گیا۔ 7ویں دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیقہ کیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیقہ جب کیا گیا تو قریش کے تمام لوگوں کو بلایا گیا، لوگوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد گپ شپ کے اندر افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا عبد المطلب نے کہ ہم نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ کہنے لگے کہ اور بھی نام موجود تھے، تم نے اس نام کا چناؤ کیوں کیا، اس کا انتخاب کیوں کیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نام ایسا رکھا جائے کہ جو ساری جگہ پر عزت و تعریف کے لائق ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آدم، آدم کا مطلب ہے گندم گو۔ عیسیٰ کا مطلب ہے سیر و سیاحت کرنے والا، اور اس طرح ابراہیم کا مطلب ہے بزرگی والا، داؤد کا مطلب ہے محبت، یعقوب کا مطلب ہے بعد میں آنے والا، ایوب کا مطلب ہے لوٹنے والا، اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے محمد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی ساری کائنات مل کر تعریف کرے، جس کی تعریف ساری کائنات کا ذرہ ذرہ مل کر کرے، اس کی شان ختم نہ ہو، اس کی تعریف ختم نہ ہو، اسے امام الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے کچھ دن کے لیے آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا، اور پھر 1 یا 2 دن حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ بہت ساری دائیاں آئی تھیں بچوں کو لینے کے لیے مکہ پاک کے اندر، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب وہ لے کر گئی تو آپ کی جو سواری تھی وہ تیز دوڑنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب لے کر گئی، رحمتوں اور برکتوں کے نزول کو دیکھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بادل چھاؤں کر دیتا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی وجہ سے جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، وہ دودھ دینا شروع کر دیا انہوں نے، اور برتن بھر جاتے تھے، دودھ پھر بھی باقی ہوتا کہ اسے بھی کوئی نکال لے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے برکتوں کا، رحمتوں کا نزول دیکھا۔ ہر 6 مہینے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو واپس اپنے گھر میں لے کے آتی، والدہ سے ملواتی،
باقی رشتہ داروں سے ملواتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ اس طرح کرتے کرتے آپ علیہ السلام کی عمر جب 2 سال کی ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے واپس آئی آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمائش کی، کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان چکی تھی آپ علیہ السلام کی رحمت کو، برکت کو، عظمت کو، شان کو، تو وہ یہ چاہتی تھی کہ آپ علیہ السلام اور بھی کچھ عرصہ میرے پاس رہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کی کہ دیکھیں جی وبا پھیلی ہوئی ہے، مکہ کے اندر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اب میرے پاس ہی کچھ عرصہ اور بھی آپ علیہ السلام کو رہنے دیجئے۔ انہوں نے اس سفارش کو قبول کیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام کی عمر 4 سال کی ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام کو واپس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگوا لیا۔ جب آپ علیہ السلام آئے، پھر جب آپ علیہ السلام کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام 4 سال تو باہر رہے، 2 سال صرف والدہ کے پاس رہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے دادا نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی، اور وہ بھی کچھ عرصے بعد وفات پا گئے۔ اور یہ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ علیہ السلام تو یہ یتیم ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے اور ان کا کیا بنے گا، لیکن دنیا کو کیا پتہ تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام وہ عظیم ہستی بن کر آئے ہیں جو غریبوں کے محب، یتیموں کے ساتھی، آقاؤں کے آقا، شاہوں کے تاج، درد مندوں کی دوا، چار گھروں کے درد مند، اخوت کے بانی، مساوات کے حامی، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، وہ عظیم ہستی کہ جن کے سر پر خاتم الانبیاء کا تاج پہنایا جائے گا، جن کو خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنایا جائے گا، جس کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنایا جائے گا، رسول بنایا جائے گا، جس کو رحمت للعالمین بنایا جائے گا، جو ہر ایک کا سہارا بنیں گے، جن کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمائی جائے گی، جن کو بہت بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی جائیں گی، جن کی تعریف اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرمائے گا، جن کے حسن کو اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرمائے گا، جن کی سیرت کو اللہ رب العزت قرآن کے اندر بیان فرمائے گا، جن کے اخلاق کو اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرمائے گا، جن کی امت کی شان کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرمائے گا، جن کے حسن کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرمائے گا، جن کے اخلاق کو اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام کا رخ انور جس کے بارے میں رب نے فرمایا والضحیٰ، جن کی زلف مبارک اتنی اعلیٰ، جن کے بارے میں رب نے فرمایا واللیل اذا سجا، اور جن کی رحمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جن کے ذکر کی بلندی کے بارے میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، جن کی امت کے بارے میں رب نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جن کے صحابہ کے بارے میں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جن کے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جن کے آپ علیہ السلام کے جس کے قرآن کے بارے میں رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اتنی بڑی شان امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کے سینے مبارک کی بھی رب تعریف فرمائے الم نشرح لک صدرک، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں مبارک کی اللہ رب العزت تعریف فرمائے کہ ما زاغ البصر وما طغى، جن کی زبان مبارک کی اللہ رب العزت تعریف فرمائے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور جن کی شان یہ ہے کہ رب خود فرمایا فلا تنسى الا ما شاء اللہ، کہ آپ کو بھلایا بھی نہیں جائے گا۔ تو اتنی تعریف اللہ رب العزت نے فرمائے۔ دنیا تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے۔ یہ تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، میرے محبوب علیہ السلام تو چشم قدرت میں رہتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے، اور آپ علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں نبی کے دور کا نعت خان وہ کیا ہی خوبصورت کلام فرمائے گا اور شان بیان کرے گا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ تو آپ علیہ السلام اتنے زیادہ حسین جس جیسا حسین کسی نے دیکھا ہی نہیں،
واجمل منک لم تلد النساء، ایسا جمال والا کہ جیسا جمال والا کسی خاتون نے بچہ جنا ہی نہیں۔ واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ہر عیب سے پاک اور مبرہ پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ علیہ السلام کہتے گئے رب ویسا آپ علیہ السلام کو مناتے گئے۔ یہی تو آپ دیکھیں نا کہ جب بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اسے پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے غسل دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی شان تو دیکھو، ہمارے جیسے آپ علیہ السلام کی ذات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں۔ آپ علیہ السلام اتنی بڑی شان والے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہم جیسے نہیں۔ کیا مطلب کہ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو غسل کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیدائشی پاک پیدا ہوئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ختنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کو ختنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ وہ عظیم ہستی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی علیہ السلام نے ہمارے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اس امت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں آنے والے میرے امتی ایسے ہوں گے جو اپنا مال اور اہل و عیال خرچ کر دیں گے اور کہیں گے کاش کہ یہ سب کچھ لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں آپ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام ہمارے بارے میں یہ ارشاد فرمائے تو ہمیں اپنے نبی علیہ السلام سے محبت کتنی ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کامل ایمان تب ہی ہوتا ہے جب اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ علیہ السلام سے محبت ہو، تو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے ہر حکم کی تابعداری کریں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے جو مجھ رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کریں۔ میرے محبوب کی اتباع کرنا، پیروی کرنا تمہارا کام، مجھ رب کا تم سے محبت کرنا میرا کام ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت کے اندر جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل ومن ابا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے وہ گویا ایسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا میں یا فی الجنہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں آپ علیہ السلام سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت ہو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ہو، آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر جب امام قیام میں ہو ہم قیام کرتے ہیں، امام رکوع میں ہو ہم رکوع میں جاتے ہیں، امام سجدے میں جائے ہم سجدے میں جاتے ہیں، امام سلام پھیرے ہم سلام پھیر دیتے ہیں۔ اگر امام رکوع میں جائے اور ہم قیام میں کھڑے ہو، ہم امام قیام کے اندر ہو ہم سجدے کے اندر چلے جائیں، تو اس طرح جب ہم امام کی مخالفت کریں گے ہماری نماز قبول نہیں ہوگی اور وہ نماز جاندار نہیں ہوگی، اللہ رب العزت ایسی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ہماری پوری زندگی کے امام ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب ہم پوری زندگی ان کے مطابق گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہماری زندگی کو قبول بھی فرمائے گا، ہماری زندگی کو شاندار بھی بنا دے گا، اور اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچا عشق و الفت، اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔